آئیے آج کا موضوع شروع کرتے ہیں۔ موضوع آج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی سنت، جیسے کہ ابھی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھی گئی آیت کریمہ کے مطالعے میں، اور اب ایک عنوان کے تحت آج کی بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو کیا ہے 23 برس کی سنت؟ وہ ہے دعوت دین کا فریضہ، اللہ کے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے روشناس کرایا جائے، اللہ کے بندے اللہ کو مانیں اور اللہ کے بندے اللہ کی ماننے پر آ جائیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی 23 برس کی محنت، اور یہ دعوت دین کا فریضہ حضور نے انجام دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تعلق سے بڑے پیارے پیارے صفاتی نام نبی مکرم علیہ السلام کے قرآن پاک میں ذکر کیے گئے۔ اگلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد، نذیر اور بشیر ہیں، بلکہ ترتیب یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، بشیر ہیں اور نذیر ہیں۔ یہ الفاظ آئے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45 میں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کے الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں ہمارے سامنے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھیجا۔ شاہد کے ایک معنی گواہی دینے والا، پچھلی نشست میں ہم نے شہادت کے فریضے پر بات کی تھی، اور شہید کا لفظ حضور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے نا عجیب بات؟ ہم نے پچھلے پروگرام میں آیت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143، سورۃ البقرہ آیت 143 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے اے مسلمانوں تم ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر شہداء، شہید کی جمع شہداء، تم لوگوں پر شہداء گواہی دینے والے ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کے رسول تم پر شہید یعنی گواہی دینے والے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں گواہی پیش کی، ہم نے بات کی تھی اور آج ریکیپ میں بھی ذکر آ گیا، قول سے بھی گواہی دی، کردار سے بھی گواہی دی، اور اجتماعی جد و جہد برپا فرما کر اللہ کا دین نافذ کر کے بھی گواہی دی، اور قیامت کے دن اللہ کے رسول یہ گواہی دیں گے، اللہ میں نے تو ان کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ بہرحال تو دنیا میں بھی گواہی، آخرت میں بھی گواہی۔ تو حضور کا ایک بڑا پیارا نام کیا ہے؟ شاہد۔ دوسرا مبشر، بشارت دینے والا۔ کس کے لیے بشارت؟ جن کو دعوت پہنچے اور وہ دعوت قبول کر لے حق کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ماننے والے ہو جائیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تیسرا پیارا صفاتی نام کیا؟ نذیر۔ نذیر کا ترجمہ ہوتا ہے انذار کرنے والا، یعنی ڈرانے والا۔ کس معنی میں ڈرانے والا؟ کہ اللہ کے رسول نے دعوت پیش کی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو لوگ اللہ کے رسول کی دعوت توحید کو، دعوت حق کو قبول نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو نہ مانیں، ان کا انکار کریں اور ان کی فرمانبرداری اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں، تو ان کے لیے ڈراوا ہے عذاب کا۔ تو آپ بشیر ہیں، بشارت دینے والے، خوشخبری سنانے والے، اور آپ نذیر ہیں، ڈرانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یہ تین نام اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 میں اگلا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ اور سراج منیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 کا بھی حوالہ ہے، تین نام تھے، شاہد، نذیر و بشیر۔ اب آئیے اگلی آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے رسول اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور
سراجم منیرہ، ہدایت کا روشن چراغ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراج سورج کے لیے بھی آتا ہے، آگے ہم ذکر کریں گے، مگر یہاں حضور کے لیے استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چوتھی بات کیا آئی؟ سورہ احزاب آیت نمبر 46 کی روشنی میں آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، یہ بات ہم کر چکے۔ سراجم منیرہ، آپ روشن چراغ ہیں۔ سراج سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، سورج نکل آئے تو روشنی روشنی ہو جاتی ہے، لیکن جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کبھی سورج کی روشنی گرمی میں بڑی پریشان کر رہی ہوتی ہے، ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اسی کی تپش سے پھلوں میں اللہ مٹھاس پیدا کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سورج کبھی ہے کبھی نہیں، کبھی اس کی جو روشنی ہے وہ پریشان کن بھی ہوتی ہے، ذرا گرمیوں میں پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہوتی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی روشنی میں اور نتیجے میں جو طلوع ہوا سورج ہدایت کا، وہ کبھی غروب نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ قیامت تک وہ طلوع رہے گا، اس کی روشنی موجود رہے گی، اور جب چاہو فائدہ اٹھا لو، ہر وقت تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایسا نہیں سورج کا معاملہ کہ تپش سے کبھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات جو بھی ہیں وہ خیر ہی خیر پر مبنی ہیں، اور ان میں ہمارا نفع ہی نفع ہے۔ یہ تو میں نے دوسری بات آپ کے سامنے رکھی، یعنی حضور علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور ہدایت کا روشن چراغ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو آیات سورہ احزاب آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 میں 5 صفات نبی علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہوئی۔ اب آپ غور کیجئے، گواہی دینے والے، بشارت دینے والے، انذار کرنے والے، ڈرانے والے، دعوت دینے والے اور سراج منیر، ان سب کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اسی دعوت دین کی سنت سے، اللہ کے رسول کی 23 برس کی سنت سے، اللہ کے رسول کی 23 برس کی محنت سے۔ تو مستقل 23 برس کا عمل کیا ہے؟ دعوت اللہ کی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے امتیوں کا ذکر آ جائے۔ بندہ مومن کا ذکر بڑا پیارا آتا ہے قرآن پاک میں ایک مقام پر، بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بات آئی ہے قرآن پاک میں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں۔ سورہ حامیم السجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے۔ تو سورہ حامیم السجدہ یا سورہ فصلت، اس کی آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہترین بات کس کی ہوگی؟ جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ بندے کیا کہتے ہیں؟ فلاں کی بات بہت اچھی، فلاں کا قول بڑا اچھا، فلاں کا کوٹیشن بہت اچھا، فلاں مینجمنٹ کا گرو، فلاں بزنس کا ٹائکون ہے، فلاں جو ہے وہ بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہے، فلاں جو ہے بڑا انفلوئنسر ہے، فلاں یہ فلاں بڑا فلاسفر ہے، ایسے ہی نا، فلاں بہت بڑا تھنکر ہے، انہوں نے یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات کہی، سب اپنی جگہ پر، یہ ساری مخلوق ہے بھائی،
یہ سب مخلوق ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بہترین بات کس کی ہے؟ مخلوق میں سے بہترین بات اس کی ہے ممن دعا الی اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. پھر میں نوٹ کروا دوں، اس بات کو نوٹ کیجئے گا، کسی مسلک کی طرف نہیں، کسی گروہ کی طرف نہیں، کسی فرقے کی طرف نہیں، کسی شخصیت کی طرف نہیں، اپنی ذات کی طرف نہیں، اپنے مرشد کی طرف نہیں، اپنے استاد کی طرف نہیں، اپنے شیخ کی طرف نہیں، دعوت اللہ کی طرف، پورے دین کی دعوت، اگریڈ اپون بات. اختلاف کو چھوڑ دو، یعنی اختلاف علمی مباحث کی حد تک رہے، کوئی مسئلہ نہیں، فرقواریت کو چھوڑ دو، لڑانے کی باتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف دعوت دینے والا. تو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ہم نے پچھلی نشست میں بھی اس پر کچھ کلام کیا تھا، آج ہم کھول کر اور مزید بات کر رہے ہیں کہ یہ دعوت دین کا کام، یہ 23 برس کی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگلا نقطہ بہت قیمتی عملی نقطہ ہے، لکھا ہے ہم نے، حقیقتاً امتی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شریک ہو. حقیقتاً وہی شخص مومن کا امتی ہے جو نبی اکرم علیہ السلام کے مشن میں شریک ہو. ہم نے پیش نشست میں بھی بات کی، یہ امت کیوں کھڑی کی گئی؟ یہ امت کھڑی کی گئی